جیسے ہم اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، جیسے ہم اپنا بہت خیال رکھیں، تو ہمارے لیے یہ فرض ہے کہ ہم ان جانوروں کا جو ہم نے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، جن کو ہم پیٹس کہتے ہیں، جو خوبصورت ہیں، جو ہماری زندگی کا حصہ بن گئے ہیں، ہم ان کا خیال رکھیں. اور آج کا پروگرام ہم نے اسپیشلی اس لیے ڈیزائن کیا، میں نے ڈاکٹر فہیم صاحب کو ریکویسٹ کی کہ ڈاکٹر فہیم صاحب آئیں اور ہمیں جو ہے نا پیٹس کے متعلق اس کی جو معلومات ہیں کہ اس موسم میں ہم نے ان کو کیسے رکھنا ہے اور کن بیماریوں سے بچانا ہے، تو اس پر ہم ان سے بات کریں گے. دوبارہ سامعین کرام، میں آپ کو ایف ایم کیمپس ریڈیو کا نمبر بتا دوں، اردو میں 0335 506 3336. اگر آپ اس پہ ہمیں ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ایس ایم ایس کر لیں. ہم پروگرام کے آخری 10 منٹ میں آپ کے سوالات کا، آپ کے واٹس ایپ میسیجز کا ہم آپ کو جواب دیں گے. تو ہمارے پروگرام انجینئر محمد ارشد صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ ان کی وجہ سے ہی ہم اس پروگرام کو اتنا اچھا ممکن بناتے ہیں. ابرار صاحب میگزین شو کے جو ہمارے اینکر پرسن ہیں، وہ بھی سامعین کو سلام کہہ رہے ہیں، وہ بھی آج ہمارے ساتھ ہیں. تو ابرار صاحب بہت بہت شکریہ. اور ارشد بھائی کوئی جو اچھا سا ٹریک ہے وہ ہمارے سامعین کی نظر کر دیں، پھر ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. آپ سن رہے ہیں کیمپس ریڈیو 104.6 ہم سب کا فیوریٹ. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا مستحکم پاکستان. ویلکم بیک سامعین کرام. اور جیسے پروگرام کے شروع میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ آج ہمارے مہمان ایکسپرٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر فہیم صاحب ہیں. ڈاکٹر فہیم صاحب پیٹس کے ایکسپرٹ ہیں، آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں اس چیز کو، اور آپ لوگ اکثر فرمائش بھی کرتے ہیں کہ پیٹس کے اوپر پروگرام کریں. تو السلام علیکم ڈاکٹر فہیم صاحب. وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہیں آپ؟ الحمدللہ سر. بہت شکریہ آپ پروگرام میں آئے، آپ بڑے مصروف تھے. میں نے آپ کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب آئیں اور ہم پیٹس پہ آج پھر پروگرام کرتے ہیں. سامعین جو ہے نا بہت زیادہ اس کی فرمائش کر رہے ہیں اور آج ضرورت بھی تھی، تو ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ڈاکٹر صاحب، سردیاں آ گئی ہیں اور ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں خوبصورت جانور رکھے ہوئے ہیں. اسپیشلی کیٹس لوگ پالتے ہیں، چھوٹے پپیز رکھتے ہیں، ڈاگز رکھتے ہیں. اور گرمیوں میں تو چلیں موسم کا اتنا زیادہ یہ اپنی کنوینئنس پہ یہ موو ہو جاتے ہیں، لیکن سردیوں میں جو ہے نا ہم اپنے آپ کو تو کمروں میں گرم کر کے اور ہیٹر وہاں پہ لگا لیتے ہیں. کبھی کبھی ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو خوبصورت جانور ہیں، جنہوں نے ہمارے گھروں کو خوبصورت بنایا ہوا ہے، ان کی کیئر بھی بہت ضروری ہے. تو ڈاکٹر صاحب، سردیوں کے لحاظ سے ہم ان کو کیسے رکھیں؟ پہلا سوال کہ ان کو کیسے سردی سے بچائیں؟ سر چونکہ ابھی ونٹر سیزن بلکہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے موسٹلی جو پرابلمز ہوتی ہیں اس میں پیٹس میں، ان کو مطلب ان کو جو کچھ انفیکشنز کے چانسز بھی ہوتے ہیں، جس طرح سے ان کو مطلب فلو بھی ہو سکتا ہے، کوئی وائرل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے کچھ ہم مینجمنٹ کرتے ہیں. مطلب مینجمنٹ میں سب سے پہلے یہ ہوگا کہ ان کو کولڈ واٹر سے ہم اوائڈ کریں. جن کے پاس مطلب پیٹس ہیں تو وہ ٹرائی کریں، کوشش کریں کہ کولڈ واٹر ان کو نہ دیں. ان کے لیے اس طرح سے کریں جو ہم جو نارمل واٹر ہوتا ہے، کوئی نیم گرم پانی، وہ ان کو یوز ٹو کروائیں. ایک تو یہ مطلب انٹیک میں، واٹر انٹیک میں جو مین چیز ہوتی ہے، جب وہ پانی وہ استعمال کریں تو ہم ان کے لیے تازہ پانی ہو، بالکل تازہ پانی. اگر نیم گرم رکھ دیں تو اور اچھی بات، وہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے سر. ایک تو یہ چیز. دوسری یہ ہوتی ہے کہ ان کو کوشش کریں کہ وہ انڈور رکھیں. ٹھیک ہے، مطلب گھر کے اندر ہی رکھیں، یہاں پہ وہ ہوگا وہاں پہ رکھیں. اور تیسرا، کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں جس طرح سے مطلب انہوں نے ہیٹر جلائے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، تو اس چیز کو مطلب یہ انشور کرنا چاہے کہ اگر ہیٹر وہ جلاتے بھی ہیں تو وہ مطلب اوپر ہو، پیٹ سے قریب نہ ہو. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ انجریز آ جاتی ہیں کہ وہ جو ان کو ٹھنڈ لگی ہوتی ہیں جو پیٹس کو، وہ مطلب ہیٹر کے پاس جاتے ہیں اور یا کوئی اور اس طرح سے چیز ہوتی ہے، اسے قریب جاتے ہیں. جب وہ جاتے ہیں تو ان کو وہ یا مطلب وہ جل جاتے ہیں یا ان کو کرنٹ لگتے ہیں. بالکل یا جل جانے کا خطرہ ہوتا ہے. بالکل سر.
تو یہ چیزیں ہیں. اور کچھ یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بلینکٹ وغیرہ جو وارم بلینکٹ ہوتے ہیں اس میں اس کو کور کیا کریں. اور مطلب یہ کچھ چیزیں ہوتی ہے جو مطلب ونٹر میں ہم بہت زیادہ مطلب کیئر کرنی چاہیے. اور ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ مطلب جو پیٹس ہوتے ہیں, کچھ تو ایک پیٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس, کچھ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے مطلب جو باقی بلیاں ہوتی ہیں اسٹرے کیٹس, وہ بھی ان کو بھی مطلب ہمیں توجہ دینی چاہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ جب اکثر لوگ ہوتے ہیں جب گاڑی باہر ٹیری ہوتی ہیں یا اس طرح سے کوئی چیز, تو وہ جو کیٹس ہوتی ہیں جو چھوٹے مطلب کٹنز ہوتے ہیں اور پپس, تو وہ کسی گاڑی کے کسی کونے میں یا انجن میں یا کہیں اور چھپ جاتے ہیں مطلب رات کو سردی سے بچنے کے لیے. تو آپ لوگوں نے مطلب یہ بھی سر, یہ آڈینس کو میں بتاؤں گا کہ یہ انشور کرنا چاہے کہ مطلب جب اس طرح سے وہ گاڑی سٹارٹ کریں یا اس چیزوں کا, تو ان چیزوں کا کیئر کریں. دیکھیں کافی سر ایز اے پناہ گاہ بالکل سر استعمال نہیں کیا ہوا, بالکل سر, تو تھوڑا سا اس کو بھی. اور خاص کر کٹنز وغیرہ ہمارے گھروں میں آتے رہتے ہیں, جو چھوٹے بچے ہیں بلی کے, یہ ویسے, اور ہم لوگ ویسے ان کو کھانے پینے کی چیزیں بھی ڈال کے رکھتے ہیں, اکثر لوگ دیتے ہیں اس لیے وہ پھر وہ یوز ہو جاتے ہیں, وہ اس لیے آتے بھی ہیں. تو جو ہے نا اس چیز کا ہمیں خاص. اچھا, سب سے ایک اور جو سوال ہے, کیا سردیوں میں ہمیں ان کو کوئی خاص خوراک بھی دینی چاہیے سردی سے بچانے کے لیے؟ سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے پاس جو فیڈ فارمولیشنز ہوتی ہیں, مطلب جو کمپنیز بناتی ہیں ٹھیک فیڈ والے, تو آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ اس میں مطلب کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے پروٹین انریچ فوڈ دینا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اس میں مطلب ایک تو جو کمپنیز کی طرف سے آتی ہیں کچھ مطلب جو بڑے فیمس فوڈ ہیں, جس طرح سے ریفلیکس ہیں اور رائل کینن ہے, ٹھیک ہے, مسٹر پیٹ وغیرہ. تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی بیف فارمولے میں ہو, بیف ہو, مٹن ہو, اور ساتھ میں آج کل سردیوں میں جو ہوتے ہیں ان کے پاس آتے ہیں فش. صحیح, فش کے ان کے جیلی وہ آتے ہیں, مطلب اس طرح سے پیکنگ ہوتی ہے جس طرح سے وسکاس فش, تو وہ بڑا مطلب میٹر کرتی ہیں ان چیزوں کو مطلب سردی سے بچانے کے لیے. اگر ہم اس کو وہ دے, اگر دیکھو جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے مطلب ان چیزوں کی, یا افورڈ کے علاوہ یہاں پہ اویلیبلٹی نہ ہو, تو وہ کم از کم یہ کریں کہ اس کو پروٹین سورس دیں, مطلب چکن بوائل کر کے دیں ساتھ میں, اگر کوئی اس طرح سے. اور یعنی ڈاکٹر صاحب آپ کے کہنے کا جو مطلب ہے کہ سردیوں میں جو ہم ان کو خوراک دیں, اگر وہ ہم کسی کمپنی کی لے رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ وہ اس میں کوئی فش میل ہو یا پروٹینز اس میں ہو, بیف کا اس میں کچھ نہ کچھ ایڈیشن ہو. اور اگر ہم یہ چیزیں فرض کریں بازار سے نہیں خریدتے, اپنے گھروں میں دیتے ہیں, تو پھر کیا ہم ان کو گوشت کس طریقے سے, مطلب آپ نے اگر گوشت دینا بھی ہے تو اس کو ہمیشہ آپ نے رافا میں نہیں دینا. اکثر لوگ یوز کرواتے ہیں کہ رافا میں ان کو جی بالکل, تو اس سے پھر یہ ہوتے ہیں اس کے سائڈ ایفیکٹ کافی ہوتے ہیں. صحیح, تو کوشش یہ کرنی چاہے کہ آپ نے بوائل دینا ہے, بوائل, ٹھیک ہے, مطلب کو پکا کے دیں, پکا ہوا جو ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے. تو خوراک کا ہم اس کا مطلب سردیوں میں خاص خیال رکھیں تاکہ جانور جو ہے نا وہ وہاں پہ ہیلدی ہوں اور وہ سردی سے ان کو بچایا جا سکے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا سوال ڈاکٹر صاحب, یہ اسپیشلی جو لوگ ڈاگ لورز ہیں, یہ جو لوگ ہمیں میسیجز وغیرہ کرتے ہیں, ڈاگ لورز اکثر وہ کہتے ہیں کہ کون سی بیماریاں ہیں جو کہ چھوٹے جو پپس ہیں ان کو وہ جو ہے نا متاثر کرتی ہیں, ان کے لیے خطرناک بیماریاں جو ہیں وہ کون سی ہیں, اور اس کی ویکسینیشنز کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں. سر آپ کی جو کویشچن اس کو میں مطلب آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا, کیونکہ جو آج کل ہمارے پاس سیزن چل رہے ہیں جس طرح سے بیماریاں پھیل رہی اس حوالے سے, تو اس کویشچن کو میں سر 2 میں ڈیوائڈ کر لوں گا. ٹھیک ہے. اس میں یہ کہ سر ہم وائرل انفیکشن جو ہے, جو سب سے جو آپ نے کہا کہ مطلب جو فیٹل ہوتی ہیں, جو جان لیوا ہوتی ہیں, اس میں پپس میں سر 2 مطلب جو سب سے مطلب جان لیوا ہوتی ہیں. ایک تو اس میں سر CPV جو کینائن پارو وائرس ہے, اور دوسرا جو ہمارے پاس ہے CDV کینائن ڈسٹمپر وائرس. تو جو پارو وائرس ہے سر, پارو وائرس بھی مطلب ہے اس میں بھی آپ کے گیسٹرک سائن آتے ہیں, اور اس میں انٹرائٹس ہوتی ہے, مطلب آپ کے جو اسٹامک ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے. جو پیٹس ہوتے ہیں اس میں مطلب وومٹ بھی ہوتی ہے, الٹیاں بھی ہوتی ہیں, اس کو موشن بھی لگ جاتے ہیں, اور بلڈ بھی آنا شروع ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بہت زیادہ جان لیوا ہے, اور اس میں اگر آپ پراپر ٹریٹمنٹ کریں, پراپر ٹریٹمنٹ آپ ڈے فرسٹ سے اس کو انفیوژن پہ لے کے آئیں, کوئی اچھی اینٹی بایوٹک لگائیں, یعنی جب ان کو بیماری لگ جائے تو اس کو فوراً آپ پہلے تو ہاسپٹل لے کے جائیں تاکہ وہاں پہ ان کو ڈرپ وغیرہ لگائی جا سکے. بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے
ہیں اچھا کہ ان میں جی اس میں مطلب یہ کہ آپ لوگوں نے مطلب یہ کنڈیشن جو ہوتی ہے اس کو ہم نے انفیوژن کے ذریعے سے ان چیزوں سے روکنا ہوتا ہے. تو وہ مطلب پارو وائرس جو سب سے ڈینجرس ہوتی ہے. اور اس ساتھ میں سر جو ڈسٹمپر وائرس ہے سیکنڈ وائرس جس کو کینائن ڈسٹمپر ہم لوگ کہتے ہیں جی وہ جو ہے سر وہ بھی بہت زیادہ جان لیوا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے سر کہ مطلب وہی سیم سائن سمپٹم ہوتے ہیں کہ وومٹ اور لیکن اس میں صرف اس میں بھی الٹیاں آتی ہیں اور بیسیکلی جو پہلے ایسے لگتا ہے جیسے وہ جو پپی ہے جو ہمارا ڈاگ ہے چھوٹا اس کو کوئی معدے کا کوئی انفیکشن ہو گیا اسی طرح سے. تو اس میں سر جو میجر ہمارے مطلب ڈفرینٹ کرتے ہیں پارو اور ڈسٹمپر کو کیونکہ اکثر لوگ ان کو سمجھ نہیں آتے کہ یہ پارو یا ڈسٹمپر ہے. صحیح. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈسٹمپر ہوتا ہے اس میں سر جرکس لگتے ہیں. ٹھیک ہے مطلب جھٹکے لگتے ہیں. ٹھیک ہے جو مطلب اس میں نروس سائنس جو آپ کے سی این ایس ہوتا ہے سینٹرل نروس سسٹم ٹھیک ہے عام لفظ میں دماغ ہم کے وہ انوالو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو جھٹکے لگتے ہیں. پھر جب ایک بار یہ کنڈیشن اس میں ڈیولپ ہو جائے تو اس کی ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے بہت زیادہ مطلب ہے ناممکن نہیں سمجھے مطلب کوئی 1% 100 میں اگر ٹریٹ ہو جائے. ٹھیک ہے یعنی اگر اس سٹیج تک یہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ چونکہ وائرس سے لگنے والی بیماری ہے پھر ہم اس کو روک نہیں سکتے. اس میں مطلب سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کریں گے. این ڈی کی ویکسین اگر کروا دیں اکثر ان کو این ڈی کا ہی ہوتا ہے نیو کیسل ڈیزیز جسے کہتے ہیں. تو اگر ہم یہی ویکسین ہی کروا دیں سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ تو میرا خیال ہے اس نقصان سے بچا جا سکتا ہے. جواد صاحب نے ڈیر اسماعیل خان سے سوال کیا ہے کہ اگر ان کے ڈاگز جو بیمار ہوتے ہیں تو ڈی آئی خان میں کوئی بہت اچھی جگہ کون سی ہے ٹریٹمنٹ کے لیے آپ ان کے لیے سجیسٹ کر دیں. جواد بھائی سے میری یہ سجیشن بھی ہیں کہ وہ مطلب کوشش کریں کہ وہ ہمارے ہاسپٹل آ جائیں. مطلب گومل یونیورسٹی کا جو ہاسپٹل ہے فیکلٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز سٹی کیمپس میں تو وہاں پہ آ جائے کیونکہ ہمارے پاس سارے جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں جتنے بھی ہمارے پاس مشینری ہیں تمام چیزیں فنکشنل فارم میں اور سارے کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں کوئی پی ایچ ڈی ہیں کوئی ایم فل ہے اور اچھی اچھی یونیورسٹی سے. تو میری یہ سجیشن ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں. اگر خدا نہ خاصہ وہ آ نہیں سکتے ہیں تو کوشش کرے کہ کوئی نیئر بائی ویٹ ہو ان سے چیک اپ کروائیں لیکن وہ ہو ڈاکٹر. میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ کسی ڈاکٹر کو بھی چیک کروائیں اور پراپر چیک کریں. اس کے بعد ہم سے مطلب رابطہ بھی کر سکتے ہیں چیزیں بھی بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اور فیکلٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کا جو آؤٹ ڈور کلینک اس کے دروازے ہر وقت ڈی اے خان کے عوام کے لیے کھلے ہیں. ڈاکٹر فہیم صاحب بھی وہاں پہ ہوتے ہیں. باقی بھی ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ وہ پی ایچ ڈی ہیں ایم فل ہیں بہت اچھی کوالیفیکیشنز ہیں اور ہر شعبہ کے ایکسپرٹ ڈاکٹر آپ کو موجود ملیں گے وہاں پہ. تو آپ ضرور آئیں اور اپنے اینیملس کا وہ کروائیں. رضوان صاحب نے ڈیر اسماعیل خان سے اس بہت پسند کیا اور آپ کو سلام کہا ہے اور وہ کہتے ہیں ریبٹس کو سردی سے کیسے بچانا ہے. رضوان صاحب وعلیکم السلام. اس میں یہ ہوتا ہے ریبٹس مطلب اگر آپ کے پاس ریبٹس خوش اس میں ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی مٹی کی وہ مطلب انوائرمنٹ ملے کیونکہ وہ اس میں یہ ہوتے ہیں کہ اکثر آپ نے دیکھے ہوتے ہیں کہ وہ اس میں وہ کھیلتے بھی ہیں اندر بھی اپنے وہ گھونسلے وغیرہ بنا لیتے ہیں گھر وغیرہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو وہ انوائرمنٹ اس کو دے اور اس میں ریبٹس میں جو مین مسئلہ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو الرجیز کافی زیادہ ہوتی ہیں. تو اس کی کوشش کریں. سردیوں میں وہ الرجی پیک پہ ہوتی ہیں جو کہ ہوتی ہیں اور کانوں پہ اور ان چیزوں پہ اس میں ٹریٹمنٹ وغیرہ کرے. کوئی اینٹی بایوٹک پانی میں دیں یا ویسے اگر اس کے کم ہے فارمز وغیرہ نہیں ہے تو اس کو انجیکٹیبل بھی کرا سکتے ہیں. اور جیسے ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں نا کچھ لوگوں نے پکی جگہ پہ رکھے ہوتے ہیں تاکہ وہ نہ وہ بڑا زیادہ اگر ہم یہ جو پائپ ہوتے ہیں سیمنٹ والے پائپ اس کی اگر ایک سائڈ بند کر کے رکھ دیں تو میرا خیال ہے اس کو سردی سے بھی بچایا جا سکتا ہے. اس کے اندر وہ جا کے اپنے بچے پیدا کر سکتے ہیں. بڑا اچھا ہے اس میں. تو یہ سیمنٹ کا پائپ جو ہے نا وہ بڑا اچھا ہے. سامعین کرام کی میں تھوڑی سی مدد کر دوں اس چیز میں. ڈاکٹر صاحب نوید نے بھی وہی کویسچن کیا تھا جو ہم ڈاکٹر نوید صاحب نے جو ارشد صاحب کو ہم جواب دے چکے ہیں کہ ان کے پرندے مر جاتے تو وہ ویکسینیشن کریں. تو سامعین کرام پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا اور اس شعر کے ساتھ کہ اب کوئی آئے تو کہنا کہ مسافر تو گیا یہ بھی کہنا کہ بلا اب بھی نہ جاتا لوگوں. تو اپنے میزبان ڈاکٹر محمد شعیب خان کو اور ڈاکٹر فہیم صاحب کو دیجیے اجازت. نیکسٹ ویک انشاءاللہ اگلے بدھ کو ہم اگر زندگی رہی تو ضرور ملیں گے ایک نئے ٹاپک اور نئے ایکسپرٹ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, اپنے ساتھ گھر والوں کا اور دوستوں کا خیال رکھیں. اور اگر آپ لوگوں نے اپنے گھر میں خوبصورت جانور رکھے ہیں تو اس سردی